أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وَيَوْمَ اور جس دن یحشر جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ اللہ کے دشمن الی النار آگ کی طرف فہم پس وہ یوزعون گروہ در گروہ کر دیے جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ما جاؤہا وہ آ جائیں گے ما وہ چیز جاؤہا جب آ جائے گی شاہدہ تو گواہی دیں گے علیہم ان پر سمعہم ان کے کان و ابصارہم اور ان کی آنکھیں و جلودہم اور ان کے چمڑے بما اس چیز کی کانو جو تھے وہ یعملون کرتے وقالو اور کہیں گے وہ لجلودہم اپنے چمڑوں سے لم شہدتم کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف قالو تو وہ چمڑے کہیں گے انطقنا اللہ ہمیں گویائی دی اللہ نے الذی وہ اللہ انطقا جس نے گویائی دی کل شیء ہر ایک چیز کو وہوا اور اسی نے خلقکم تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ والیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم نے لوٹ کر جانا ہے وما کنتم اور نہیں تھے تم تستترون کہ چھپاتے ان یشہد علیکم یہ کہ گواہی دیں گے علیکم تمہارے خلاف سمعکم تمہارے کان ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں ولا جلودکم اور نہ تمہارے چمڑے لیکن ظننتم تم گمان کرتے تھے ان اللہ کہ بے شک اللہ لا یعلم نہیں جانتا کثیراً بہت سے وہ اعمال مما ان چیزوں کو تعملون جو تم اعمال کرتے ہو وذالکم اور یہ ظنکم تمہارا گمان الذی ظننتم جو تم کرتے تھے یقین بربکم اپنے رب کے بارے میں ارداکم اس نے تمہیں ہلاک کر دیا فاصبحتم پس تم ہو گئے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پس انہیں روک دیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کی کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان اعمال پر جو وہ کرتے تھے اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو وہ کہیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں گویائی دی جس نے ہر ایک چیز کو گویائی دی اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر تم آتے ہو اور نہیں تھے تم چھپاتے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے لیکن تم یقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے جو تم کام کرتے ان کو نہیں جانتا لیکن یہی تمہارا گمان اور تھا جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے اس نے تمہیں ہلاک کر دی تباہ کر دیا پس تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے ماقبل کی آیات میں قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ آیا کہ ان کے سامنے
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید پیش کی اور شرک اور بت پرستی سے رکنے کا کہا، تو انہوں نے اپنی طاقت کی بات کی کہ ہم، اور متکبر ہو گئے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی طاقتور ہے۔ اب ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور کسی پر جو ہے وہ ہوا چلی اور کسی قوم پر جو ہے زلزلہ آیا، بالآخر وہ گزشتہ قومیں جو تھیں وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئیں۔ اب ان کفار کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے سب کا یہاں پر اکٹھا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کے ساتھ کیا ہوگا اور قیامت کے دن ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، تو پہلے تو ان کو گروہ مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ فساق فجار کی اور کفار کی مختلف جماعتیں ہوں گی، کوئی منافقین کی جماعت ہوگی، کوئی مشرکین کی جماعت ہوگی، کوئی قیامت کے منکرین کی جماعت ہوگی، مختلف گناہوں کے اعتبار سے جماعتیں مختلف ہوں گی۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو انہیں روک دیا جائے گا اور ساروں کے جمع ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ جب سارے جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کا وہاں پر پوچھ گچھ شروع ہوگی، نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو اس وقت وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے، ہمارے بابت یہ غلط لکھا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت گویائی دیں گے ان کے کانوں کو، ان کی زبانوں کو، ان کی آنکھوں کو، زبانیں بند کر دی جائیں گی، آنکھوں کو، کانوں کو اور جلدوں کو، چمڑوں کو گویائی دیں گے۔ وہ بول کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نسائی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، اور کسی صحابی میں ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھ سکیں کہ کیوں مسکرائے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ مجھ سے پوچھا نہیں تم نے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ کیوں مسکرائے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کریں گے، تو وہ سارے، اور اس کے خلاف گواہ پیش کریں گے، تو وہ سارے گواہوں کو ٹھکرا دے گا اور وہ کہے گا کہ میرے اعمال پر میں خود گواہ کافی نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا اللہ اور اس کے فرشتے کافی گواہ نہیں ہیں؟ وہ پھر یہی بات کہے گا کہ میرے اعمال پر، وہ اعمال جنہیں میں خود تسلیم کروں، وہ اعمال جو ہے اگر میں خود اپنے خلاف گواہی دوں تو قابل تسلیم ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس کی زبان کو بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جو ہے آنکھیں، اس کے کان، وہ بولنا شروع کریں گے۔ جب وہ بولیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی ہے، حالانکہ میں یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے آنکھیں، ہاتھ پاؤں اور کان جو ہے جواب دیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن ہمیں تو اس ذات نے گویائی دی ہے جس نے ہر ایک چیز کو بولنا سکھایا ہے، ہر ایک چیز کو گویائی دی ہے، اور جب اس ذات نے بولنے کا حکم دے دیا تو اس کے آگے جو ہے کسی کی کیا مجال کہ وہ نہ بولے، لہٰذا اس کے تمام ہاتھ پاؤں اور آنکھیں، کان، جسم کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا، میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا، میرے خلاف ساتھ اس نے یہ کام کیا۔ تو پھر ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں اس نے گویائی صرف نہیں دی، تجھے بھی تو اسی نے پیدا کیا، پہلی مرتبہ اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ لوٹ کر بھی تو اسی کے پاس آیا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ذات ہے۔ تو اور ساتھ جو ہے فرماتے ہیں کہ کفار کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا کے اندر جو ہے اس بات کو نہیں چھپاتے کہ، اور تم اس کو یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے کان، تمہاری جو ہے آنکھیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، یہ بات تم دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ تم تو یہ بھی یقین نہیں کرتے کہ تم جو اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان بہت سے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی کہ سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تم تو یہ بھی گمان نہیں کرتے۔ اگر یہ گمان کرتا ہو بندہ تو پھر گناہوں کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ گمان، یہ یقین اس کا جب نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے،
تو پھر وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل ہے نا، بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات کے بعد جو پہلی حدیث ہے کتاب العلم کی، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لمبی حدیث ہے، تو اس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور اسلام کے بعد جو تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں جسے آج کل کے زمانے میں اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے، یعنی کہ نیکوکار بننا، اللہ کے سامنے جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، وہ کیسے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نسخہ بتایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یوں نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ بات بھی تمہارے اندر آ گئی تو تم متقی، پرہیزگار اور جو ہے وہ اللہ کی بزرگی، معاذ اللہ رب العزت کے جو ہے نیک بندوں میں جسے بزرگی کہا جاتا ہے، وہ تمہیں میسر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ حالت نہیں بن سکتی تو پھر احسان اور تصوف سے باہر ہے۔ آج کل تصوف کے نام پہ جو ہے، اب اس تفصیل میں جایا جائے تو بہت کچھ ہو رہا ہے تصوف کے نام پہ، لیکن تصوف نہیں ہے، یعنی کہ جو بیعت لینے والے ہیں، اول تو ان کی خود اپنی اصلاح نہیں ہے، وہ خود جو ہے کوئی نشوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کتے لڑا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مجرے کرا رہا ہے، کوئی ڈھول کے تھاپ پہ رقص کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو خود بدکار اور فجار قسم کے لوگ ہیں، انہیں لوگوں نے پیر بنایا ہوا ہے، انہوں نے خود جو ہے وہ جہنمیوں والا لباس، کسی نے جو ہے وہ جسم پہ جو ہے لوہے کے کڑے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، کسی نے کیا باندھا ہوا ہے، ان کے چہرے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ لوگوں کی کیا اصلاح کریں گے؟ اور تصوف جو ہے یہ در حقیقت یہ ہے کہ شیخ جو ہے اس کی خود اصلاح ہوئی ہو اور وہ اپنے بیعت کرنے والے کی، جسے مرید کہتے ہیں، اس کی اصلاح کر دے، اسے اللہ کی پہچان کرا دے، اللہ کے قریب کرا دے، اور اس میں یہ کیفیت پیدا کر دے کہ وہ عبادت کرتے وقت اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر دے کہ وہ عبادت کرے اور اس کا یہ گمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا یقین کامل ہو جائے۔ ہم سارے ویسے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بلا، لیکن وہ کامل یقین کب پیدا ہوگا؟ اسے اس منزل کو احسان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ، کفار کو گویا کہ یہ دنیا کے اندر یقین رکھتے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ، اور وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ وہ گمان ہے جو تم اپنے رب کے بارے میں رکھتے ہو کہ اللہ کو کیا پتا، اللہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گمان اور یہ یقین جو اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تم ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ گمان ہر گناہ گار کا، ہر گناہ کرتے وقت بندے کا، اگر یہ گمان تو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور جب گناہ کر رہا ہے تو گویا زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کو علم ہے۔ اور یہ گمان یا یہ یقین نہ ہونا، بلکہ یہ یقین ہونا کہ اللہ کو کیا پتا یا اللہ کون سا دیکھ رہا ہے یا اللہ کو علم نہیں ہے، یہ یقین نہ ہونا یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور فرمایا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ جو ہے بندے کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا پتہ یوں چلے گا کہ ایک بندہ خلوت میں، تنہائی میں، وہ گناہ جو جلوت میں یعنی لوگوں کے درمیان نہیں کرتا، تنہائی میں وہ کر گزرتا ہے، یعنی کسی انسان کے سامنے نہیں کرتا، تنہائی میں انسان وہ گناہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس کا یقین وہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی کے سامنے تو وہ نہیں کرنا چاہتا، تو گویا اس کا یقین یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی کے سامنے نہیں ہوں۔ اگر اس کا یہ یقین کامل ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کے سامنے کیسے کرے گا؟ لیکن اس کی خلوت کے اندر گناہ کا ہونا اور جلوت کا اس کا ظاہراً پاک ہونا،
گویا کہ اس کے دل میں احسان کی وہ منزل ابھی نہیں آئی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین بھی آ جائے تو احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔